بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب کمنٹ میں ضرور دیجیے گا، بہت شکریہ۔ آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں، کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ سورہ قریش کا، سورہ کوثر کا عمل ہے۔ سمپلی بات ہے، آپ کہیں گے جی ہم جو ہے وہ بندش توڑنے کے لیے، جادو کے لیے، جادو کو ختم کرنے کے لیے، بندش توڑنے کے لیے آپ سورہ قریش کا عمل کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں۔ جادو کے لیے کر سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں جنات کے لیے کر سکتے ہیں۔ آپ کی بیٹی کی شادی کی بندش لگی ہے، آپ اس کے لیے کریں۔ آپ گھر کی بندش ہے تو اس کے لیے کریں۔ آپ کے کاروبار کی بندش ہے، آپ اس کو توڑنے کے لیے کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ مطلب آپ میں ہے اتنی، مطلب آپ یہ کام کیا کرتے تھے بزرگ، یہ کام کیا کرتے تھے آپ لیڈ۔ میں ٹو دا پوائنٹ بات کرنے کا آتی ہوں، ادھر ادھر کی باتیں کر کے، کسے کہانیاں سنا کے، واقعات سنا کے، ہنسا کے میں جانے والا بندہ نہیں ہوں۔ میں ٹو دا پوائنٹ رہوں گا، بات ٹاپک پہ رہ کے کروں گا۔ آپ کو سمجھانے کی کوئی کوشش کر رہا ہے تو اس کو سمجھنے کی آپ بھی کوئی تھوڑی سی کوشش کریں۔ خدا را اپنے رحم کرے۔ بہنیں عمل کرنا چاہتی ہے، بھائی عمل، آپ سب کو اجازت ہے، بہنیں بھائی سب عمل کو کریں، اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ بھائی ایک بہن عمل کرنے کے لیے بیٹھ گئی ہے، اس کو اتنا نہیں پتا کہ میں یہ عمل کرنے جا رہا ہوں یا میں عمل یہ کرنے جا رہی ہوں۔ اب اس نے عمل کے لیے بیٹھ گئی، اس نے اپنا آسان لگایا نہیں، اپنے بچوں کا لگایا نہیں، اپنے شوہر کا، اپنے شوہر کے کاروبار کا کوئی رحم نہیں، کوئی ہمدردی نہیں، کوئی احساس نہیں۔ بھئی آپ کے گھر کے اندر بندش ہے، جادو ہے، یہ لفظ آپ نے بہت آسانی سے چسکے لے کے عورتیں بولتی ہے، بھائی بولتے ہیں ساڑھے تے جادو ہو گیا، ساڑھے تے بندش ہوگی۔ بھئی وہ بندش مطلب کیا ہے؟ جادو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے، بس آسان سمجھاتا ہوں۔ ایک جادوگر نے، ایک عامل نے، اس عامل کے پاس، اس جادوگر کے پاس آپ کا کوئی عزیز گیا، اس نے آپ کا نام بتایا، اس نے وہاں پر بیٹھ کے تعویذ لکھا، عمل کیا، عمل کے ساتھ اس نے اس عمل کے موکلات جنات کو حکم کیا کہ فلاں بنت فلاں جو لڑکی ہے اس کے جا کے جسم وجود کے اوپر بندش لگا دی جائے تاکہ اس کی شادی نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، فلاں بن فلاں کے کاروبار دکان کے اوپر بندش لگا دی جائے، مطلب آپ کے کاروبار پر جنات بٹھا دیے گئے، شیطانی جنات۔ یہ لفظ نہیں بولیں گے آپ کبھی بھی، بولیے نا، آپ کو بڑا شوق ہے جی آپ پہ جادو ہو گیا، آپ پہ بندش ہو گیا، آپ پہ جادو، تو میں کہ یہ کیوں نہیں کہتے آسان لفظوں پہ کہ ہمارے دشمنوں نے ہم پر جادو نہیں بلکہ ہمارے اوپر شیطانی جنات بٹھا دیے؟ تو میں کہ یہ تو آپ خود ویلکم کرتے ہیں شیطانی جنات کو، شیطانی موکلات کو، یہ تو آپ خود وظائف کی دنیا کے اندر جیسے قدم رکھتے ہیں تو آپ ان کو کہتے ہیں جی یار دروازے کھلے ہیں، آ جاؤ۔ شیطانی جنات بھی اور شیطانی موکلات بھی کروڑوں کی تعداد کے اندر آپ کے گھروں کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور بلا آپ خود رہے ہیں۔ آپ کہہ گئے یہ کیسے ہو گیا، ہم نے تو نورانی عمل کیا، ہم نے تو قرآنی عمل کیا ہے۔ تو میں نے کہا جی غلطی آپ نے یہ کی ہے کہ آپ نے عمل کو سمجھ کے نہیں کیا۔ جب آپ عمل کے لیے بیٹھے تھے، آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اب کیا ہوا کہ آپ نے ایک مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل آپ نے کیا، اس کے تھے 19,000 موکلات۔ بات سمجھیے گا، جیسے ہی آپ عمل کے لیے بیٹھے، آپ نے اپنا آسان نہیں اگر کیا تو ٹھیک ہے، اب آپ نے غلطی کی۔ عمل کو کرنے کے دوران کوئی بھی آپ غلطی کرتے ہیں، میری بات سمجھیے گا، اب وہ اس عمل کے جو نورانی جنات موکلات ہیں، روحانی نیک جنات موکلات، وہ چلے جائیں گے وہاں سے۔ آپ نے غلطی کی نا، اب وہ جو شیطانی جنات موکلات باہر کھڑے ہیں ڈبل طاقت کے اندر، وہ داخل ہوں گے۔ جیسے ہی وہ داخل ہوں گے، وہ آپ کے گھر میں، آپ کے بچوں پہ، آپ کے کاروبار پہ وہ مسلط ہو جائیں گے۔ اب مجھے یہ بتائیے، غلطی آپ نے کی ہے، خمیازہ آپ کی نابالغ اولاد بھگت رہی ہے۔ غلطی اب تو میں نے اب جی فجر کے بعد بھی کرتے ہیں، زہر کے بعد بھی کرتے ہیں، عصر کے بعد، میں کیا اتنے وظائف، مطلب آپ کو پتہ ہے اس عمل، آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں پہلے آپ اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں کہ اس عمل کے جنات، اور اب سورہ قریش کی طاقت، سبحان اللہ، سورہ کوثر، سارے اس کے تو جنات جو تابع ہے نا، سرداران جنات ہیں کروڑوں کی تعداد کے اندر، اس کے صرف ماتحت جنات سردار ہے، یعنی کہ سردار جنات، یعنی کہ ایک قبیلہ ہوتا ہے نا، ایک قبیلے کا 10,000 بندہ ہے مثال کے طور پہ، تو اس کو ایک سردار ہوتا ہے نا، تو ایک قبیلے کا ایک سردار، اس کے لاکھوں سردار جنات ہیں تابع، نیچے قبیلے کتنے ہوں گے، کتنی، تو موکلات کی دنیا لیدہ، فرشتوں کی، سر یہ بہت پاورفل عمل ہے۔ جب آپ اس لیول کے عمل کرنے کی دنیا میں جاتے ہیں نا، یاد رکھیے گا، جیسے ہی آپ عمل کو کرنے کے لیے تیاری پکڑتے ہیں، اس سے 10 گنا طاقت کے اندر شیطانی جنات موکلات، دیکھیے آپ یہ عمل کرتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ
مجھے کہتے ہیں جی میں یہ عمل کرنا چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کی شادی کی بندش ٹوٹ جائے، میں یہ عمل اس مقصد کے لیے کرنا چاہتی ہوں کہ میرے شوہر کے کاروبار پہ جو بندش لگی ہے وہ ٹوٹ جائے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو بندش لگی ہے نا، یعنی کہ جو وہاں پر جنات موجود ہیں، موکلات موجود ہیں، میں ان کو بھیجنا چاہتی ہوں۔ پہلے یہ آپ کام کرتے تھے عاملین حضرات، محنت کرتے تھے، انہوں نے سیکھا ہوتا تھا۔ اب ہر بندہ کہتا ہے کہ میں کر لوں یہ کام، تو کرے نا، آپ کو بتانے کے لیے بھی تو تیار ہے نا، آپ سننے کے لیے تیار نہیں، آپ کہتے ہیں ہمیں 30 سیکنڈ کے اندر اندر وظیفہ بتا دیا جائے، میں تو نہیں بتا سکتا، لہذا مہربانی کریں نیچے کمنٹ کرنے کے بجائے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور تشریف لے جائیں۔ پوری بات سمجھاؤں گا پوری ایمانداری سے، جتنا بھی ٹائم لگے مجھے اس چیز سے، میں ٹائم نہیں نوٹ کرتا، میں جب تک پوری بات نہیں کر لیتا، اپنا پورا وظیفہ سمجھا نہیں لیتا، تب تک میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ایمانداری سے کام کروں۔ میں آپ کی عزت کرتا ہوں، میں آپ کو تذلیل کرنے کے لیے نہیں آیا، میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ وظیفہ نہ کریں، میں کمزور ہوں اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ وظیفہ کیوں، مجھے اللہ نے صلاحیت دی ہے، مجھے آستانہ علیہ ابدم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ سے 25 سال روحانی تربیت کا اللہ نے موقع فراہم کیا ہے، میں نے ایمانداری سے اس کام کو بزرگوں کے مطلب قدموں کی خاک جسے کہا جاتا ہے کہ وہ چھاننے کے بعد، ان کی خدمت کرنے کے بعد اگر مجھے کچھ ملا ہے تو میں ایمانداری سے پیش کروں گا نا۔ میں تو اپنے سننے والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ بھائی اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ اس چینل پہ چلے جائیں جہاں پہ آپ کو سیدھا سیدھا عمل بتایا جاتا ہے، میں تو ایسے نہیں کروں گا، میں اندر کی باتیں بتاؤں گا۔ دیکھیے جب آپ عمل کے لیے بیٹھتے ہیں، جنات کی دنیا کے اندر، آپ موکلات کی دنیا کے اندر قدم رکھنے جا رہے ہیں، اصل وظائف آپ کہتے ہیں وظائف کر رہے ہو، میں کہ اس طرح کیوں نہیں کہتے کہ ہم جنات کی دنیا میں جا رہے ہیں، ہم موکلات کی دنیا میں، بھائی تلاوت کریں نا، آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ آپ تلاوت کریں، دن رات تلاوت کریں، آپ کو اس کا ثواب ملے گا، اللہ کی رحمت برسے گی، رزق میں اضافہ ہوگا، برکت دیکھیں منٹوں میں جو کہتے ہیں نا جی دولت کی برسات ہونا شروع ہو جائے گی، تو ہوگی نا، اللہ کے کرم پہ نا امید نہ ہو، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، آپ غریبوں میں تقسیم کریں، یتیموں میں تقسیم کریں۔ دیکھیے جب آپ وظائف کی دنیا میں آتے ہیں نا تو تلاوت کی دنیا ہو رہا ہے، وظائف کی دنیا ہو رہا ہے، مطلب آپ اب کسی کو مخاطب کرنے جا رہے ہیں، موکلات کو، جنات کو۔ دیکھیے اب میں آپ کو یہاں پہ ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، اب ایک ہے روحانی دنیا، اس روحانی دنیا کے اندر آپ دو کام کرتے ہیں، چاہے وہ شیطانی دنیا چاہے وہ روحانی دنیا، اس میں آپ دو کام کرتے ہیں اور دونوں کے عاملین آپ کو عمل بتاتے ہیں، چاہے وہ شیطانی دنیا کے عاملین ہے چاہے وہ روحانی دنیا کے عاملین ہے۔ اب آپ کے پاس دو سٹیپ ہے کہ آپ نے ایک مقصد کے لیے ایک عمل کو کرنا ہے، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ وہ آپ کے پاس 3 دن کا ٹائم ہے، آپ ان کے موکلات کو تابع کریں اور کہیں آپ جا کے وہ جنات موکلات جا کے آپ کا کام کریں اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے؟ اس کو وظیفہ کہا جاتا ہے۔ جب آپ اس کو 41 دن میں لے کے جاتے ہیں، 90 دن میں، اسی عمل کو اسی شرائط کے ساتھ، تو تب جنات کی حاضری ہوتی ہے، اس کو چلہ کہتے ہیں۔ اب وہاں پہ آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں کہ اس عمل کے جنات اور موکلات حاضر ہو سردار، اب وہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ آپ آگے آپ کی اپنی مطلب صلاحیت ہے، طاقت ہے کہ آپ ان کو کس طریقے کے ساتھ اپنے ساتھ ماتحت جوڑتے ہیں، تابع کرتے ہیں۔ تو بہرحال آگے آپ کو بات سمجھنی ہے کہ آپ اس عمل کو کرنے جا رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں، کوئی بھی بہن بھائی، تو کم از کم آپ اپنے شوہر پر رحم کریں، اپنے گھر اپنے بچوں پر رحم کریں۔ آپ کی غلطی، ایک غلطی کی وجہ سے اچھے بھلے گھر میں نے دیکھے کہ عملیات کی دنیا میں آنے کے بعد ان کی گھر جنت تھی، جنت کا ماحول تھا ان کے گھر کے اندر، انہوں نے وظائف کی دنیا میں آئے، اس نے وظیفہ کرنا شروع کیا، مطلب کوئی بھی مقصد ہے جہاں جاتا ہے وظیفہ، اس کو پتہ نہیں اس عمل کے موکلات، اس عمل کے جنات حاضر ہو چکے ہیں، بس اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو نہ ترتیب کا پتہ، نہ روحانی تربیت کہیں سے لی، بس جناب صاحب ادھر ادھر سے سنا تو شروع ہو گئے۔ اب کیا ہوا، اس عمل کے روحانی جنات آئے، موکلات آئے، آپ نے اس سے کوئی کام نہیں لیا، آپ نے کوئی مطلب حسار نہیں کیا۔ اب اس کے برعکس مخالفین جو شیاطین جنات تھے وہ بھی آگے، ظاہری بات ہے، جیسے ہی وہ حسار کے باہر کھڑے تھے یا جیسے انتظار میں کھڑے تھے عمل ختم ہو، آپ کے روحانی جنات واپس چلے گئے۔ اب کیا ہوا کہ وہ شیطانی جنات گھر میں داخل ہوئے، انہوں نے آپ کے بچوں پر، آپ کے اچھی نیک اولاد کو نافرمان کر دیا، آپ کے محبت والے شوہر کو طلاق دینے تک پہنچا دیا۔ آپ نے کہا جی مجھ پہ تو جادو ہو گیا، مجھ پہ فلانے نے جادو کر دی، کاروبار عروج پہ، ترقی پہ، کامیابی پہ ہے، ٹھیک ہے جی، بڑا عروج پہ کاروبار ہے آپ کا۔ لیکن آپ نے کیا کیا کہ
उन शैतानी जिन्नात को आपने खुद मदऊ किया, खुद दावत दी है, खुद बुलाया है। ओ भाई आपका कोई दुश्मन नहीं है, आप अपने दुश्मन खुद आप है। आप वज़ाइफ की दुनिया के अंदर बगैर तरबियत के जैसे ही कदम रखते हैं उसी वक्त आप जनाब साहब गलती करते हैं। जैसे ही गलती करते हैं आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जितनी भी मैंने गुफ्तगू करने की कोशिश की है इसमें मैंने कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश की है। मेरे बहनों और भाइयों, जब भी आप अमल के लिए बैठे, मेरी बहन अमल करे, भाई करे, इस अमल को सब कर सकते हैं, लेकिन आप तरबियत ले कहीं से, आपको हसान लगाने का तरीका आना चाहिए। आप इस अमल के कम से कम, ज्यादा नहीं तो कम से कम इतना तो आपको पता हो कि इस अमल के मुख्तलात आने वाले हैं, जिन्नात आने वाले हैं इस अमल के। वो मुझे नजर नहीं आ रहे, आपको नजर नहीं आ रहे, लेकिन वो है ना, अपनी ड्यूटी पर मामूर है। जैसे ही आप इसकी तलावत शुरू करेंगे तो वो आएंगे। अब वो आ गए, आपने बुलाया कि उनको, अब मैं इसका नतीजा पेश करने जा रहा हूं, समझिएगा। आपने अमल किया, अमल करने के बाद आपने अमल किया, अमल करने के बाद आपने पहले नियत की, अमल के पहले नियत की। वो आपने किसके लिए की है? इस अमल के मुवक्किलात तो जिन्नात वहां मौजूद ही नहीं, वो आपने अपने आप को समझाने के लिए की है। जैसे एक बंदा अपने आप को समझाता है कि मैं इस काम के लिए जा रहा हूं, तैयारी के लिए, जैसे शादी पे जाना होता है तो बंदा कहता है यार मैं शादी की तैयारी कर रहा हूं, तो वो आप तैयारी कर रहे हैं ना। मतलब आपने वजीफे के लिए पहले आसार नहीं लगाया, चले लगा लिया, पहले नियत कर ली, नियत करने के बाद आपने अमल किया, अमल के बाद आपने दुआ मांगी और उठे और चले गए। समझ आ रही है? फिर समझाता हूं। आपने अमल के लिए बैठ गए, तवज्जो से सुनिएगा, यहां से रजत की इब्तदा होती है। आप अमल के लिए बैठ गए, अमल के लिए बैठने के बाद अब आपने अमल किया, पहले नियत की, अमल किया, अमल करने के बाद आपने दुआ मांगी, आप चले गए। वो मुवक्किलात और वो जिन्नात जो आपने बुलाए इस अमल के, वो किधर गए? उनको आपने भेजना है ड्यूटी पे। कैसे भेजना है उनको आपने? वो नियत है असल, वो नियत है। ये आमिलीन का एक राज होता है जो नहीं बताया जाता, ये एक खास राज है जो मैं आपको अंदर की बात बताने जा रहा हूं। ये अंदर की बातें जब आप बताना शुरू कर देंगे तो फिर इसका मतलब है आप ईमानदारी से आपकी खिदमत में हाजिर है, ठीक है ना जी। तो अब आपने उन जिन्नात को, मुवक्किलात को मुखातिब करना है और उनको भेजना है। कैसे भेजना है वो आप समझिएगा। सबसे पहले आपने गोश्त नहीं खाना किसी भी किस्म का। अब मैं वजीफा समझाने जा रहा हूं, इसके मुताल्लिक जितनी गुफ्तगू थी, जरूरी गुफ्तगू थी, जो मुझे लगता था, जो नीचे असल में ना जो वीडियो के नीचे कमेंट आते हैं ना, सवालात आते हैं, मेरा चैनल ये इस वक्त फ्रीज है, यानी कि मैंने काफी देर से इस पे वीडियोस अपलोड नहीं की, ये चैनल फ्रीज है मेरा, तो इस पे कम व्यूज आते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मुझे 200 बंदे ने सुनना है या 400 ने सुनना है, तो मैं ईमानदारी से नहीं, मैं पूरी ईमानदारी से, मुझे जब भी कोई भी सुने ताकि उसको ये लगे कि यार इस बंदे ने पूरी मेहनत की है। देखे एक बंदा है ही कंजूस है, उसने ना कमेंट करना है ना लाइक करना है, वो बखील है, उससे कहने की जरूरत नहीं भाई। जिसने लाइक करना है, कमेंट करना है, उसने कर देना है, मतलब उसको कहने की जरूरत नहीं है। ये आपकी मोहब्बत होती है। आप वीडियो को लाइक, मैं कहता हूं रूहानी दिल से इजाजत मेरी तरफ से तो उसे ही है जो वीडियो को लाइक करेगा और पूरी वीडियो सुनेगा बगैर स्किप किए। 1 सेकंड की भी अगर आपने स्किप की है वीडियो, मेरी तरफ से आपको कोई इजाजत नहीं। पूरी वीडियो सुने, पूरी बात समझे और वीडियो को लाइक करें, फिर आपको कामयाबी मिलेगी। अब आपने क्या करना है? आपने किसी किस्म का चिकन, मटन, बीफ, गोश्त बिल्कुल परहेज करना है। आपने देखे आप बंदिश तोड़ने जा रहे हैं, आप रिज़्क़ हलाल में वुसअत के लिए, बरकत के लिए अमल करने जा रहे हैं, या कर्ज से निजात के लिए, या बेटी की शादी की बंदिश तोड़ रहे, दुनिया के तमाम मकासद के लिए, तमाम हाजात के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। आगे आपकी मर्जी है। किसी भी मकसद के लिए, किसी भी हाजत के लिए आप इस अमल के मुवक्किलात से काम ले सकते हैं, जिन्नात से काम ले सकते हैं। अब मैं वो काम गिनवाना शुरू कर दूं, आप पे कर्ज है, आप पे मतलब रोजगार है, दौलत, कारोबार, ये मतलब शादी की बंदिश, थकावट, मतलब ये तो 15-20 मिनट इसमें गुजर जाएंगे ना। अगर मैं एक एक करके बड़े सलीके के साथ, बड़े तरीके के साथ बात को बना के फिर मैं कहूं इस अमल के लिए भी कर सकते। और भाई मैं कह रहा हूं तमाम मकासद के लिए, मेरा मौजू ही नहीं है, मैं फजूल बातें नहीं करता हूं, मैं अपने मौजू पे रह के बात करता हूं। मुझे जो जरूरी बात है वो करनी है। अब रिज़्क़ के लिए करो, कर्ज के लिए करो, आपकी मर्जी है ना भैया। आप दुनिया के तमाम मकासद के लिए कर सकते हैं। आप जादू के लिए करना चाहे, वजूद के अंदर जिद्दात मौजूद है, उनको खारिज करने के लिए, निकालने के लिए घर से, भाई हर मकसद के लिए कर सकते हैं। बस करने का तरीका आ जाए, वो तरीका सिखा रहा हूं, मेहनत उस पर कर रहा हूं।
ٹھیک ہے، تمام مقاصد کے لیے جو جس عمل میں کہا جاتا ہے نا تمام مقاصد کے لیے کر سکتے ہیں، تو مطلب کر سکتے ہیں نا۔ طریقہ سمجھیے، گوشت آپ نے نہیں کھانا کسی قسم کا، ٹھیک ہے، یہ پرہیز کرنا ہے آپ نے، صدق کا پرہیز کرنا ہے جس نے بھی اس عمل کو کرنا ہے۔ کتنے دن کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، میں سمجھا رہا ہوں۔ صدق کسے کہا جاتا ہے، میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں۔ صدق اسے کہا جاتا ہے جس گھر میں بچہ پیدا ہو، ٹھیک ہے جی، جب تک ماں پاک نہ ہو جائے، غسل نہ کر لے، تب تک آپ اس گھر میں نہیں جا سکتے، اس گھر کا پانی نہیں پی سکتے، یہ صدق ہے۔ اس کے بعد جس گھر میں فوتگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، جس گھر میں فوتگی ہوئی ہے اس گھر کا آپ پانی وغیرہ نہیں پی سکتے، فوتگی پہ جاتے بھی ہے، کوشش کریں گھر کے دودھ سے باہر۔ لیکن دیکھیے، آپ عمل اگر درمیان میں ٹوٹ جاتا ہے تو آپ نے کیسے عمل کو جاری رکھنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ نے رجت سے بچنے کے لیے ان شرائط پہ عمل کرنا ہے۔ دوسری بات، آپ نے صدق سے مکمل پرہیز کرنا ہے۔ اور تیسری بات لازم و ملزوم ہے کہ اگر آپ پرہیز نہیں کر سکتے، ان شرائط پہ عمل نہیں کر سکتے، یہ آپ جڑے دیکھ لیجیے، آپ عمل نہ کریں۔ جو آپ کو کہتے ہیں نا اجازت ہے کر لے، ان کے گھر بھی دیکھو جا کے، جنہوں نے کیے ہیں نا، جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں، وہ اپنے ارد گرد ذرا ایک وظیفہ آپ کرتے ہیں نا 10 کام بگڑ جاتے ہیں۔ ایک وظیفہ آپ کرتے ہیں تو آپ کا شوہر ایکسیڈنٹ، گھر میں یہ وہ، بچے نہ جانے کیا 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 مشکلات۔ آپ اپنے آپ پہ کبھی غور تو کریں کہ آپ کو کتنا رجت کا آپ دیکھیں کہ میری باتیں سننے کے بعد اپنے آپ کو جب تو آپ کہیں گے یار ہم نے اپنے ساتھ اپنی اولاد کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا، ہم اپنی اولاد کے دشمن بن گئے خود۔ یعنی کہ آپ نے جو عمل کیا اس عمل کے مخالفین شیاطین جنات موکلات نے دیکھا بھی اس نے تو اپنے بچوں کا ساتھ نہیں لگایا، شوہر کا نہیں لگایا، کاروبار کا، وہ ان کے اوپر جا کے وہ اپنی کام کر دیں گے۔ بھئی جو آپ کے ساتھ اٹیچ ہے ان کی حفاظت سیکورٹی کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے۔ اس لیے عامل لیڈ کے پاس پرانے دور میں لوگ جاتے تھے عمل کروانے کے لیے کہ وہ پہلے آپ کا آثار اپنا کرتا تھا، پھر آپ کا کرتا تھا، آپ کی پوری فیملی کا، آپ کے پورے کاروبار کا، پھر عمل کرتا ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ ذمہ داری ہوتی ہے، آپ عمل کرنے جا رہے ہیں، آپ عامل یا عاملہ بننے جا رہی ہے، مرد یا عورت سب کر سکتے نا۔ تو اب آپ کو پوری ذمہ داری لینی اٹھانی پڑے گی، اپنے بچوں کی، اپنی فیملی کی، اپنے گھر کی پوری ذمہ داری لینا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کریں عمل، آپ کو اتنا شوق ہے تو آپ یہ میں شرط میں عمل نہیں کر سکتی تو میں وہ نہیں کر سکتی، تو میں کہ آپ شارٹس پہ جایا کریں، 30 سیکنڈ کا وہاں پہ وظیفہ مل جاتا ہے، وہ سن لیا کریں۔ میں یہ اپلوڈ کرتا ہوں 30 سیکنڈ کا، میں بھی وہی بندہ ہوں، میں 30 سیکنڈ میں اپلوڈ کرتا ہوں، وہ آپ سنیں وہاں سے وظیفہ اور کریں جا کے۔ یہاں پہ آپ کیوں آئے؟ یہاں پہ آپ آئے سمجھنے کے لیے، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، دل سے آپ کا احترام کرتا ہوں۔ یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ وظیفہ نہ کریں، میں کہتا ہوں کریں، سمجھ کے کریں، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے آگے آپ سمجھیے گا۔ اس کے بعد آپ نے بدبودار چیز سے پرہیز کرنا ہے، کچا پیاز، لہسن، ادرک وغیرہ آپ نے نہیں کھانا، بدبو نہیں آنی چاہیے جب آپ نے عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے حصار لگانا ہے۔ حصار کیسے لگانا ہے؟ آسان ہے بالکل، اس عمل کا حصار ہے درود ابراہیم۔ آپ نے 21 مرتبہ 21 ٹائم آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ شہادت والی انگلی رائٹ ہینڈ کی، شہادت والی انگلی سجے ہاتھ کی، شہادت والی انگلی پہ آپ نے کنارے پر دم کرنا ہے۔ اس طرح آپ نے آنکھیں بند کرنی اور اپنا آثار پہلے کرنا ہے، پھر آپ نے دوسرا دم کرنا ہے، پڑھنا 21 مرتبہ ایک دفعہ ہی ہے۔ دوسری مرتبہ دم کر کے اپنے شوہر کا آثار کرنا ہے۔ اس وقت آپ نے بولنا ہے کہ میں چاہتی ہوں یا میں چاہتی ہوں، میں اپنے شوہر کا آثار کرنا چاہتی ہوں، اگر نام لے لے تو زیادہ مناسب ہے۔ پھر بچوں کا آپ نے ایک ایک بچے کا علیحدہ علیحدہ کرنا چاہیے، سب بچوں کا اکٹھے کرنا چاہیے تو وہ آپ آثار کر سکتی ہے۔ اس کے بعد کہنا ہے میں اپنے گھر کا آثار کرتی ہوں، بولنا بھی ہے ساتھ نا، چپ کر کے نہیں، بولنا بھی ہے آپ نے۔ اس طرح میں اپنا آثار کرتی ہوں، اپنے شوہر کا کرتی ہوں، اپنے بچوں کا کرتی ہوں، اپنے گھر کا کرتی ہوں، ایسے دم کری جا رہا، آثار کری جا رہا، پڑھنا 21 مرتبہ درود ابراہیم ہے۔ اس کے بعد آپ نے عمل شروع کرنا ہے، 2 رکعت نفل نماز صلاۃ التوبہ کے آپ نے ادا کرنے، 7 دن کا یہ مسلسل عمل ہے، 7 دن آپ اسے مسلسل کریں۔ دنیا کا کوئی بھی مقصد حاجت ہے نہ آپ پہ رجت ہوگی، پوری 110% ذمہ داری لیتا ہوں، پوری اگر آپ نے ویڈیو دیکھی ہے تو نہ رجت ہوگی آپ پہ اور نہ ہی آپ کو نقصان ہوگا، بلکہ جس کام کے لیے آپ کریں گے اس میں فائدہ حاصل ہوگا۔ پھر آپ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں نا، روحانی نسبت میرے ساتھ قائم کرنے کے لیے آپ مجھے تلاش کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ مجھے دعائیں دیں گے، یہ میرا یقین ہے۔ میں محنت کر رہا ہوں، میں آپ کو ایمانداری سے عزت کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش آ رہا ہوں، میں احترام کے ساتھ آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے نا جب کوئی بندہ کسی کی عزت کرتا ہے تو پھر وہ آگے سے بھی عزت کی خواہش کرتا ہے۔ میں آپ کی عزت کرتا ہوں تو اب مجھے بھی یہ ہے کہ مجھے بھی آگے سے عزت ملے۔ خاندانی لوگ ہوتے ہیں جو آگے سے عزت دیتے ہیں۔ آگے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے عمل کے لیے بیٹھنا ہے، نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں نہیں کر رہے چھوڑے، پہلی ابتدائی نیت نہیں ہوتی ویسے اصل میں،
मैं उस पहली इब्तदाई नियत तो मेरे मतलब असातिज़ा ने नहीं सिखाई। अब आपने इस अमल को करना है। अब आपने आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये 21 टाइम 21 मरतबा आपने पढ़ना है, ठीक है जी। उसके बाद सर आपने क्या करना है कि आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। वो जो आपने आसार लगाया है वो आपने लगा लिए, वो आपका आसार था, ये आप अमल का हिस्सा है। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये आपने 21 मरतबा पढ़ना है। दुरूद शरीफ भी आपने 21 मरतबा पढ़ना है, और अव्वल भी 21 मरतबा पढ़ना है, और आखिर भी। ये अमल ईशा की नमाज के बाद करना है, ठीक है जी। उसके बाद आपने सूरह कुरैश पढ़नी है, ठीक है, बगैर आउज़ बिल्ला के, बगैर बिस्मिल्लाह के, ठीक है। आपने लिइलाफी कुरैश इलाफी रिहलत शिताई वस्सैफ फलियअबुद ये आपने पूरी सूरह कुरैश 21 मरतबा 21 टाइम आपने पढ़नी है। उसके बाद आपने बगैर आउज़ बिल्ला बिस्मिल्लाह के सूरह कौसर पढ़नी है 21 मरतबा, समझते जाइएगा। 21 मरतबा पढ़ने के बाद आपने पढ़ना है या खालिकू 1 मरतबा। ये वाला आप 3 दिन के लिए भी कर सकते हैं, छोटा मोटा काम है 3 दिन के लिए करें, बड़ा काम है तो 7 दिन, बस दुनिया के तमाम मकासद के लिए। नियत में समझाऊंगा एंड पे। पहले आपने हसार लगाना है, फिर 2 रकत नफल नमाज सलातुल हाजात सलातुल तौबा के, फिर आपने आउज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह 21 मरतबा, दुरूद शरीफ 21 मरतबा अव्वल आखिर, सूरह कुरैश 21 मरतबा, सूरह कौसर 21 मरतबा, फिर एंड पे आपने पढ़ा या खालिकू 313 मरतबा, या खालिकू 1 मरतबा, या खालिकू 2 मरतबा, इस तरह आपने 313 मरतबा कहना है या खालिकू, ठीक है जी। अब आपका हो गया अमल मुकम्मल, ठीक है। अब आपने लास्ट में 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना, या जो भी दुरूद शरीफ आपको आता है दुरूद इब्राहिम पढ़े ज्यादा बेहतर है। अब आपने पढ़ लिया, यहां पे आपका अमल मुकम्मल हो गया, पर काम मुकम्मल नहीं हुआ। अब इस तमाम पढ़ाई जो आपने की है, इस पढ़ाई के जो जिन्नात और मुअक्कलात वहां पर मौजूद है, जो आपको नजर नहीं आ रहे, आप चाहते हैं या नहीं चाहते वो आ गए हैं, क्योंकि आपने वजीफा किया, आपने पढ़ाई की है, आपने उनको नहीं बुलाया, बुलाया या नहीं बुलाया वो वहां पर मौजूद है। अब आपने उनको रुखसत करना है। जो रुखसत नहीं करते ना, उनको सिर्फ अमल करते हैं, वो रजत का शिकार होते हैं। बस आगे क्या, अब इससे आगे मैं गुफ्तगू नहीं करना चाहता, पहले काफी इशारा कर दी है तो आप समझिएगा। अब आपने क्या करना है कि आपने नियत करनी कि मैं नियत करता हूं या मैं नियत करती हूं अपने फला मकसद के लिए, फला हाजत के लिए, जो भी मकसद है, बेटी की बंदे शादी की लग चुकी है, या आपको कर्ज से निजात है, रोजगार है, जो काम आप किसी से लेना चाहते हैं, घर से जादू बंदिश रुकावट खत्म करना चाहते हैं, कोई भी आप मिनटों में आप काम लेना चाहते हैं, सेकंडों में लेना चाहते हैं। अब आपने क्या कहना कि मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं इस काम के, जो भी आपका मकसद है, हाजत है, इसमें अल्लाह तबारिक व तआला जल्ला जलालू के फजल से, हुक्म से, जो इस वक्त रूहानी ताकतें यहाँ पर मौजूद है, मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि मेरे इस काम के लिए ये मदद फराहम करे, जाए और ये काम करे। अब आपने उनको रुखसत कर दिया, आपने जैसे ही कहा जाए और चले गए, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपने मैं अल्लाह और फजल, अल्लाह के फजल से और अल्लाह के हुक्म से मैं अपनी हिफाजती हिसार में अल्लाह की खास मदद चाहती हूँ, अल्लाह की रूहानी मखलूकात की खास मदद चाहती हूँ, और जो रूहानी मखलूकात यहाँ पर मौजूद है, जो चले गए, अल्लाह उनकी भी मदद फरमाए, मेरी भी मदद फरमाए, मेरे दुश्मनों से हिफाजत फरमाए। और मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि इस मकसद के लिए, इस हाजत के लिए जो भी रूहानी मखलूकात यहाँ पर मौजूद है वो जाए और इस काम को मुकम्मल करे, और उसके बाद मेरी तरफ से इजाजत है, इजाजत है, इजाजत है, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अमल है, ये आपने उनको इजाजत भी दे दी, काम के बाद वो वापस नहीं आएंगे, ठीक है ना। इजाजत नहीं देते आप, कभी आपने इजाजत दी और मुअक्कलात को, जिस अमल को आप करते हैं वहीं पे ही फिर उसके बाद फिर वो आप गलती करते हैं, वो चले जाते हैं उससे 10 गुना ज्यादा। तो ये आपका ये अमल है। हसार की भी एक नियत होती है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं तसल्ली से हसार की नियत भी बताऊंगा। तो जो आपका सवाल होता है वो आप किया करें बेफिक्र होके, आने वाली वीडियोस के अंदर उनके जवाब दे दिए जाते हैं। कमेंट में जवाब नहीं देता मैं, कमेंट में मैं बस यही कहता हूँ ठीक है, ओके, इंशाल्लाह, ठीक है, सुभान अल्लाह, जज़ाक। इतना टाइम नहीं होता, लेकिन आने वाली वीडियोस के अंदर जो पिछले सवालात वीडियोस में पूछे जाते हैं वो मैं जवाब दे देता हूँ। चाहे किसी भी पूरे चैनल की किसी भी वीडियो में आप सवाल जो भी पूछेंगे, आने वाली वीडियोस के अंदर मैं उसका जवाब देता हूँ। इसलिए आप कोशिश किया करें कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें। फिर मैं कहता हूँ जिसने स्किप करके वीडियो देखी है उसे कोई इजाजत नहीं, जिसने पूरी तसल्ली से वीडियो देखी और लाइक किया उसको इजाजत है, इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।